صبح کے 7 بج رہے تھے جب حیا کی آنکھ کھلی۔ وہ کب بیڈ پر آئی اسے یاد نہیں تھا۔ حیا نے کمرے میں نظر دوڑائی، حمزہ وہاں نہیں تھا۔ لاکھ دماغ پر زور دینے کے بعد بھی آخری چیز جو حیا کو یاد تھی وہ اس کا رونا تھا۔ کب روتے وہ سو گئی اسے یاد نہیں تھا۔ اب جب وہ اٹھی تو وہ بیڈ پر تھی۔ حیا فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ بی اماں 2 دن پہلے ہی اپنے گاؤں گئی تھی۔ حمزہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیا نیچے اپنے کمرے میں جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے اس نے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ یہ سفید رنگ کی شلوار قمیض تھی۔ قمیض کے گلے اور بارڈر پر زرد رنگ کی کڑھائی تھی جس کے ساتھ زرد رنگ کا شفون کا دوپٹہ تھا۔ حیا تیار ہو کر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ حیا نے اپنے لیے ٹوسٹ بنایا اور لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر یوں ہی مختلف چینل دیکھتے جب وہ تھک گئی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا اور وہ بیٹھی کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے کچن تھا جو اوپن تھا۔ اس کی سلیب کے سامنے ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا تھا۔ لاؤنج کے درمیان میں جدید طرز کے صوفے پڑے تھے۔ دیواروں کو مختلف پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ پہلی بار جب حیا اس گھر میں آئی تو اسے کسی حویلی کا گمان ہوا تھا اور یہ حویلی ہی تھی جس کا فی الحال ایک مخصوص حصہ حیا نے دیکھا تھا۔ کیوں نہ گھر کا چکر لگایا جائے اس نے سوچا۔ وہ بور ہو رہی تھی۔ مختلف کمروں کا چکر لگاتے اور دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کمرے کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا اور اس کے استعمال کا اندازہ۔ پہلا خیال جو حیا کے دماغ میں آیا وہ حمزہ کے دوست ہی تھے۔ پھر وہ حمزہ کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کا ڈبل بیڈ پڑا تھا۔ ایک طرف صوفہ پڑا تھا۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر LED لگی ہوئی تھی۔ اس دیوار میں آگے واش روم کا دروازہ تھا۔ یہیں سے ایک ہی حصہ بالکونی میں کھلتا تھا جہاں نیچے لان تھا۔ یہ حمزہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ بیڈ کے اوپر دروازہ دیوار حمزہ کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ حیا نے پہلی بار حمزہ کو ساکت دیکھا تھا۔ ہلکے بھورے بال جو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت گہری بھووں کے نیچے بھوری چھوٹی آنکھیں، ایک ہونٹ جو سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکے بال تھے جو اس کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ تصویر کے نیچے ایک کونے میں انگریزی میں کچھ لکھا تھا۔ حیا پڑھنے کے لیے تصویر کے پاس گئی۔ حیا نے عبارت پڑھی، مجھ سے نفرت کرو کیوں؟ میں خود سے نفرت کرتا ہوں۔ حیا نے اس کا اردو ترجمہ کیا، کوئی چاہے گا اس نفرت کی جائے؟ حیا نے سوچا، ہم اپنے پلان میں کامیاب رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ریڈ کروایا تھا وہ ایریا اب کلیئر ہے۔ بہت سی لڑکیاں، معصوم لڑکیاں جن کو وہاں زبردستی رکھا گیا تھا، ان کو بازیاب کروایا گیا تھا۔ حالات کے پیش نظر ان کے گھر والوں سے ہمیں تعاون کی امید نہیں تھی، اس لیے ان لڑکیوں کو پوچھ گچھ کے بعد دارالعلومان بھجوا دیا گیا تھا۔ یہ علی تھا جو کھڑا سب کو بریف کر رہا تھا۔ حمزہ کانفرنس ٹیبل کے گرد سامنے کرسی پر بیٹھا آنکھیں سکیڑے بغور سن رہا تھا۔ اس نے کالی ٹی شرٹ اور سپریڈ بلیزر پہنا ہوا تھا۔ آنکھیں بتا رہی تھیں وہ ساری رات سویا نہیں۔ اس کے ساتھ سمایا اور عنایت کے سامنے تراب بیٹھا تھا۔ اسی طرح تراب کے ساتھ شیری اور شیری کے سامنے ذابیان بیٹھا تھا، ساتھ شیروان اور پھر سامنے عنایت تھی۔ تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جس لڑکیاں اغوا کرنے والے گروہ کو ہم بھیجے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے؟ علی کے خاموش ہونے پر حمزہ نے بیٹھے لوگوں سے سوال کیا، لگتا تو یہی ہے۔ ذابیان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن حالات اور واقعات ایسا دکھا نہیں رہے۔ حمزہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، لڑکیوں کے بتدریج اغوا کے کیس اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ کہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ دوبارہ فنکشنل ہو گیا ہے۔ حمزہ نے دلیل دی، آئی ایگری کہنے والا شیری تھا۔ میرے پاس کچھ ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شیری نے لیپ ٹاپ پروجیکٹر سے کنیکٹ کیا اور ڈیوائس لے کر سامنے آ گیا۔ سامنے بڑے پردے پر فیس بک گروپ کے اسکرین شاٹ تھے۔ سر، یہ ایک سیکرٹ فیس بک گروپ ہے جس میں یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں، پھر لائیو سیشن میں ان پر بو لگائی جاتی ہے۔ یہ خبر واقعی چونکا دینے والی تھی۔ تم اس گروپ کا حصہ ہو؟ حمزہ نے انگلیوں میں پنسل گماتے ہوئے شیری سے پوچھا۔ نو سر، میرا ایک دوست اس گروپ کا حصہ ہے۔ شیری نے کچھ سوچ
کر کہا، کون دوست؟ شیری کا ایک ایسا کوئی دوست نہیں تھا جسے حمزہ نہ جانتا ہو۔ سر، جس تھرڈ جینڈر گروپ میں پچھلے کچھ مہینوں سے ہوں، وہاں پر ایک لڑکے سے وہ رکا۔ خسرے سے شیروان نے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر کولن بنایا۔ ہاں وہی ہے، شیری نے جھینک کر کہا۔ وہاں ایک سے میری خاصی دوستی ہو گئی ہے، اس نے بتایا مجھے۔ شیری نے احتیاطاً شیروان کا بتایا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس گروپ کا حصہ نہیں ہوں میں، سمایا نے واقعی قابل غور سوال کیا تھا۔ کیونکہ وہ اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو ہی اس گروپ میں شامل کرتے۔ جب مجھے ان لوگوں کا حصہ بنے 3 ماہ ہو جائیں گے تو مجھے بھی ایک خفیہ کوڈ دے کر اس گروپ میں شامل کر دیا جائے گا۔ شیری نے سمایا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو شیری اسے جواب نہ دیتا، لیکن اس وقت وہ ایک اہم کیس میں ہوئے جانے والی پیش رفت اور آگے کا پلان ترتیب دینے کے لیے بیٹھے تھے، جس وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس کا سوال اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ شیروان نے اپنی ہنسی دبائی۔ شیری سے سوال کیا۔ اب اس کے سوال کا مطلب سمجھ گئے تھے وہ، اب شیری کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں، شیری نے منہ بناتے شیروان کو جواب دیا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ شادی بیاہ میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ شیروان نے نہایت سنجیدگی سے دوبارہ سوال پوچھا۔ کیونکہ میرا ٹھمکا ٹھیک نہیں ہے، شیری نے وہی جواب دیا جو شیروان سننا چاہتا تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پچھلے ہفتے والی ریڈ سے وہ چوکنا ہو گیا۔ میرا نئے خیال کی کسی طرح سے بھی بہترین آئیڈیا ہے۔ تب تک وہ اور بہت سی لڑکیوں کو اغوا کر چکے اس گھناؤنے عمل کا حصہ بنا چکے ہوں گے۔ شیری نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے سمایا کی مخالفت کی۔ ہم فوراً کوئی بھی فیصلہ لینے کی بجائے ایک دن اور لگا کر کیس کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر پھر آگے بڑھیں گے، پھر کوئی پلان ترتیب دیں گے۔ حمزہ نے میٹنگ ختم ہونے کا عندیہ دیا۔ حیا کافی دیر یوں ہی گھر کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کرتی رہی۔ حمزہ کے کمرے سے نکل کر 2 کمرے چھوڑ کر ایک اسٹڈی روم تھا جہاں بہت سو کتابیں پڑی تھیں۔ میز پر بکھرے کاغذوں سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ روم کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حیا نے حمزہ کے کمرے کو دوبارہ سیٹ کیا۔ کہتے ہیں گھر میں جگہ ہو تو دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ حیا نے بھی کمرے کی سیٹنگ بدل دی تھی۔ وہ کافی کاموں پکڑے کچن سے نکل رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے سب لوگ نکلتے لاؤنج میں آ رہے تھے۔ حیا کو لگا یہ کوئی وہم ہے۔ اس نے وہ کمرہ دیکھا، وہ کوئی نہیں تھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، شیری کی آواز پر حیا ہوش میں آئی۔ واقعی وہاں تھے۔ ہائے! حیا کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ کیا ہو گیا؟ آپ کو یوں لگ رہا ہے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، شیری نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، وہ ابھی آنے والی سمایا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا اور پھر اس کے ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب لا کر چھوا۔ حیا کو اس کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ کو ایکٹنگ آتی ہے؟ شیری نے فریج سے سیب نکالتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ وہ تینوں اب کچن میں تھے۔ نہیں، سمایا سے بات کرتے۔ حیا نے مڑ کر شیری کو دیکھا۔ سیکھ جائے گی، کمپنی اچھی مل گئی ہے آپ کو، شیری کہہ کر باہر چلا گیا۔ سمایا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن سمایا کے چہرے کی رنگت بدلتے اس نے دیکھی تھی۔ علی اپنے گھر چلا گیا تھا، ترا بھی پیچھے ہی نکل گیا تھا۔ حمزہ ایک طرف سنگل سیٹ صوفے پر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر ایک طرف سامیان اور دوسری طرف شیروان لیٹے ہوئے تھے۔ وہیں نیچے کارپیٹ پر شیری بیٹھا تھا۔ حمزہ کے سامنے سنگل صوفے پر عنایا تھی۔ سر، آج بھوک ہڑتال ہے، شیری نے پیٹ پر ہاتھ مارتے حمزہ کو مخاطب کیا۔ یہ شیری ہی تھا جو حمزہ کے ساتھ اس طرح بات کر سکتا تھا۔ ارے ہاں، تم لوگوں کو بھوک لگی ہوگی، 1 منٹ۔ حمزہ نے فون صوفے پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ بی اماں، کیا بنا ہے؟ کچن میں داخل ہوتے ہی حمزہ نے کہا۔ سامنے حیا اور سمایا کھڑے تھے۔ ارے ہاں، بی اماں تو نہیں ہیں۔ حمزہ نے ماتھے پر انگلی پھیری۔ دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں جینز کی جیب میں تھیں۔ سمایا حمزہ کو وہاں
دیکھ کر باہر نکل آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اب حمزہ نے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو دیٹس گریٹ۔ حمزہ نے ٹیک لگاتے ہوئے ہی دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر جمائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا سر؟ شیری نے کچن میں قدم رکھا۔ اوہ سوری، میں نے آپ لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ مڑا۔ وہ اب ڈرامہ کر رہا تھا۔ جاؤ ڈرامے باز۔ حمزہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ شیری میرا خیال اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ حمزہ نے شیری کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شیری آ کر حمزہ کے گلے لگ گیا۔ حمزہ نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ سیدھا کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شیری کے ساتھ یہ حمزہ کا مختلف روپ تھا۔ کچھ کھانے کھلانے کا پروگرام بنائیں سر۔ شیری نے حمزہ کو اس کے کچن میں آنے کا مقصد بتایا۔ بھی اماں تو ہیں، نہیں تو باہر سے ہی منگوا لو۔ حمزہ نے مشورہ دیا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ شیری فون پر نمبر ملا تھا، باہر نکل گیا تھا۔ ویسے بھابھی آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر باہر بیٹھیں نا۔ شیری کچھ سوچ کر واپس آیا۔ حیا حمزہ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ سامنے 3 سیٹر صوفے پر سمایا کے ساتھ حیا بیٹھ گئی اور وہیں کارپیٹ پر شیری بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی آپ کو ڈانس آتا ہے؟ شیروان نے سیدھے ہوتے ہی حیا سے پوچھا۔ ہاں حیا سچ پٹائی۔ ہاں وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا ٹھمکا سیٹ کروانا ہے۔ کمائی کرنے میں بڑی دقت ہے بیچارے کو۔ شیروان نے شیری کو چھیڑا۔ بچے تم کے یوں ہی نہیں ملتے۔ شیری نے اپنے سینے پر فخریہ انداز میں ہاتھ مارا۔ ہاں مارا، ہاں خسرا بننا پڑتا ہے۔ شیروان نے اسی جوش سے کہا۔ تو نہیں سمجھے گا۔ شیری نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ شیروان کر رہا۔ حمزہ فون کان پر لگاتا باہر نکل گیا۔ بس کر دو اب، تم لوگ بھی تھکتے نہیں ہو جانو مانو کر کے۔ شیری نے زامین کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ جب سے یہ لوگ بیسنٹس واپس آئے تھے، نایا اور زامین اپنا فون لے کر بیٹھے تھے۔ میرا فون واپس کر۔ زامین اٹھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ استغفر اللہ۔ شیری نے زامین کے فون سے میسج پڑھا۔ شیری میرا فون دے۔ زامین اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ شیری کے پاس پہنچا تو اس نے زامین کا فون شیروان کی طرف اچھالا۔ زامین شیروان کی طرف مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیروان تک پہنچتا، فون دوبارہ شیری کے ہاتھ میں تھا۔ سمایا اور حیا ان کو پورے لاؤنج میں گھومتا دیکھ رہی تھیں۔ یار نہیں کرو، فون دو میرا۔ زامین تڑپ رہا تھا۔ بھابھی غور فرمائیں۔ شیری حیا کے پاس جا کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ استغفر اللہ، استغفر۔ آج شیری نے اسکرین پر دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ کیا لکھا ہے؟ اونچا پڑھنا۔ شیروان شیرے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا تو لکھا ہے شیروان۔ شیری نے الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا۔ سب توجہ سے سن رہے تھے۔ تجھے قسم ہے شیری، اگر تو نے میرے میسج پڑھے۔ زامین چلایا۔ ہا ہا۔ شیری مصنوعی ہنسی۔ ہنسا۔ سنو سب سنو، عنایا تم بھی سنو۔ شیری نے جان بوجھ کر عنایا کو بلایا، جو دل ہی دل میں اس آفت سے بچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لکھا ہے؟ شیری نے سسپینس بڑھایا۔ بتا کیا لکھا ہے؟ شیروان نے جھنجھلا کر کہا۔ بچوں کے پڑھنے کا نہیں ہے، بھاگ یہیں سے۔ شیری نے شیروان کو ذلیل کیا تھا۔ کمینہ ہے تو۔ شیروان جو ابھی تک اسے زامین سے بچا رہا تھا وہاں سے اٹھ گیا۔ شیری زامین کی پہنچ میں تھا۔ وہ فرش پر گتھم گتھا تھے۔ جب حمزہ اندر آیا دونوں جہاں تھے وہیں رک گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ سمایا، عنایا، شیروان اور زامین گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ شیری یہیں رکا تھا۔ حیا کافی دیر پہلے اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ حمزہ اسٹڈی روم میں تھا۔ 12:30 کے قریب حمزہ کمرے میں گیا۔ حیا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سامنے حمزہ کی تصویر کے نیچے اور بہت سی تصاویر نائلون کی تار میں ڈال کر لٹکی ہوئی تھیں اور ان پر LED لائٹس کو لپیٹا گیا تھا جو مختلف رنگوں میں جل اور بجھ رہی تھیں۔ یہ پرسکون تھا۔ حمزہ کو اچھا لگا تھا۔ ہیو یو ڈن دس؟ حمزہ نے صوفے پر بیٹھی حیا سے پوچھا۔ میں بور ہو رہی تھی تو حیا نے بات ادھوری چھوڑی۔ اٹس نائس۔ حمزہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے بلیزر اتار کر بیڈ پر رکھا۔ یہ تصویریں؟ وہ رکا۔ وہ 5-6 مختلف تصویریں تھیں۔ حمزہ نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھتے
گہرا سانس لیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ چلا آیا۔ حیا اس کے اچانک چیخنے پر کھڑی ہو گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو ڈسپلے دیز پکچرز ہیئر۔ وہ دوبارہ چلا آیا۔ میں حیا اس ری ایکشن کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ حیا کی طرف بڑھا۔ حیا پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن پیچھے صوفہ تھا۔ حمزہ نے اس کی گالوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ دبایا۔ کیا سوچ کر یہ تصویریں یہاں لگائی تم نے؟ تم دکھانا چاہتی ہو کہ میں ظالم ہوں، قاتل ہوں؟ تم مجھے بتانا چاہتی ہو کہ میں نے ان کو مارا؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ حیا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ نے حیا کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھا گلدان حمزہ نے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ رات کے سناٹے میں اونچی آواز گونجی تھی۔ شیری سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ آواز سن کر اوپر آیا، شیری نے لائٹ آن کر دی تھی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے شاکنگ تھا۔ حمزہ کا روپ، اس نے حیا کے بازو حمزہ کی گرفت میں تھا۔ آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ روز روز ہر ایک چیز، روز یہی تماشا۔ وہ چیخے جا رہا تھا۔ حیا اس کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ حمزہ سر، کیا ہو گیا آپ کو؟ شیری نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، حمزہ نے شیری کو پیچھے دھکیلا۔ اب وہ دیوار پر لگی تصویروں کو کھینچ رہا تھا۔ شیری ہانکوں کی طرح حمزہ کو کمرے میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ، ایسا نہیں تھا۔ دوبارہ اس کمرے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ حمزہ نے حیا کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ سر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیری چلا آیا تھا۔ تم بھی جاؤ، سب جاؤ۔ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون۔ حمزہ کی آواز بلند تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز اب فرش پر پڑی تھی۔